بسم اللہ الرحمن الرحیم جی معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر اسپیک چھپا اپنے ویڈیو لاگ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہے، اور ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی خبریں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس۔ اس حوالے سے جو کچھ خبریں جو ہیں وہ گوجرا کے حوالے سے ہیں اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے حوالے سے ہیں۔ تو آج کل جو ہے وہ محرم الحرام کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں پولیس کی، اور اس ضمن میں جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ پیش ہیں۔ تو ناظرین، دو محرم الحرام پروگرام سیکورٹی انتظامات ٹوبہ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ سید قرار حسین کے حکم پر محرم الحرام کے موقع پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 2 محرم الحرام کو کل 4 جلوس اور 63 مجالس جو ہے وہ ہوگی۔ تمام جلوس کیٹیگری سی، جبکہ مجالس میں 4 مجالس کیٹیگری بی اور 59 مجالس کیٹیگری سی کی ہیں۔ سرکل ٹوبہ میں 2 محرم الحرام کو 13 مجالس ہوں گی، جن میں تھانہ سٹی ٹوبہ میں 5 مجالس ہوں گی، تھانہ صدر ٹوبہ میں 2 مجالس ہوں گی، تھانہ رجانہ میں 3 مجالس ہوں گی اور چٹانہ میں 3 مجالس ہوں گی۔ سرکل کمالیہ میں 2 محرم الحرام کو 4 جلوس اور 15 مجالس ہوں گی۔ علاقہ تھانہ سٹی کمالیہ میں 4 جلوس اور 6 مجالس ہوں گی، 5 مجالس کمالیہ اور 4 مجالس تھانہ ہے وہ بسی میں ہوں گی۔ سرکل پیر مل، تو پیر مل سرکل میں 2 محرم الحرام کو 14 مجالس ہوں گی، جن میں 3 مجالس تھانہ پیر مل اور 11 مجالس تھانہ روتی میں ہوں گی۔ سرکل گرجا میں 2 محرم الحرام کو ٹوٹل 21 مجالس جو ہے وہ ہوں گی، جن میں تھانہ سٹی گوجرا میں 4، تھانہ صدر گوجرا میں 13، تھانہ نواں لاہور میں 4 مجالس ہوں گی۔ ضلع بھر میں 2 محرم الحرام کے پروگرام پر 745 پولیس آفیسر و ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جلوس مجالس کے ارد گرد ایریاز میں ایلیٹ فورس اور ڈالفن پولیس گشتکنا رہیں گی۔ اس کے علاوہ 590 والنٹیئرز بھی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ جلوس مجالس میں عورتوں کی شرکت کے باعث لیڈی پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ جلوس کے راستوں کے ارد گرد کی گلیوں کو خاردار تاروں سے مکمل طور پر بند کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جلوس کے روٹ پر چھت ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ شرکا کی میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ کے سرچ کی جائے گی۔ ڈی پی او ٹوبہ نے کہا ہے کہ دوران پروگرام کسی بھی ایشو کو موقع پر حل کرنے کے لیے امن کمیٹی کے ممبران بھی ہمراہ ہوں گے۔ لگائی گئی ڈیوٹی جو ہے وہ امن و امان کا قیام اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے تمام سرکل افسران و ایس ایچ اوز کو ڈیوٹی کو بار بار چیک کرنے اور لگائی گئی ڈیوٹی پر ملازمین کو ڈیوٹی بارے بریف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ضلعی امن کمیٹی کی میٹنگ مسلسلہ محرم الحرام 223 ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ سید قرار حسین اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت ڈی سی آفس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محرم الحرام کے سلسلہ میں ممبران امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تمام مخاطب فکر علماء کرام اور ممبران ضلعی امن کمیٹی نے شرکت کی۔ ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین نے شرکا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں پولیس کی طرف سے تمام جلوسوں، محافل اور عوام بارگاہوں کی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تاہم امن و امان کی قیام اور مذہبی رواداری کے فروغ میں آپ معززین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام میں آپ کا تعاون کسی بھی قسم کے شر پسند عناصر کو روکنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دوران خطاب انہوں نے ممبران امن کمیٹی کی مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں کردار پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ضلع پولیس اور ضلع انتظامیہ دوران محرم الحرام آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اور آپ کی سیکورٹی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ عوام کی جلوس و مجالس کے دوران سیکورٹی کے معاملات کے بارے تفصیلی بریف کیا گیا، جبکہ شرکا میٹنگ سے سیکورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے تجاویز بھی لی گئیں۔ شرکا میٹنگ نے پولیس اور ضلع انتظامیہ کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ علماء کرام اور امن کمیٹی کے ممبران نے بھی محرم الحرام کے موقع پر قیام امن کے لیے اپنی تجاویز پیش کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور اعادہ کیا کہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں رہنے والے تمام مسالک کے لوگ اکٹھے اور پرامن ہیں۔ علماء کرام اور امن کمیٹی کے ممبران نے یقین دلایا کہ موجودہ ملکی حالات میں ہم سب اکٹھے ہیں اور ضلعی انتظامیہ سیکورٹی اداروں کی شان شان کھڑے ہیں۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی و ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تو یہ جو تھی یہ انتظامیہ سے متعلقہ جو ہے وہ محرم الحرام اور امن کمیٹی کے متعلق جو وہ خبریں تھیں، وہ آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں اور تصاویر میں جو ہے یہ پیش کی جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اب گوجرا تحصیل کی خبریں جو ہیں وہ آپ کی نظر پیش ہیں۔ گوجرا میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ چک نمبر 368 جیم بے کا محمد فیصل ولد محمد جمیل اپنے گھر میں موٹر پمپ چلانے لگا تو اسے اچانک کرنٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی حالت خیر ہو گئی، جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کو ایک بڑے جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی گاؤں کے قبرستان میں سوگران کی منتقلی سے خاک کر دیا گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، پھر ایک دوسری خبر یہ ہے کہ نہر گوگیرا برانچ مونگی بنگلہ سے خاتون کی نعش جو ہے برآمد ہو گئی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ چوکی مونگی بنگلہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نہر گوگیرا برانچ چک نمبر 518 کے قریب ایک خاتون کی نعش پڑی ہے، جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو نہر سے نکال کر اپنی تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کیا اور ان کی شناخت کے لیے علاقہ بھر میں اعلانات کرانے شروع کر دیے ہیں۔ تاحال موصولہ آخری اطلاعات کے مطابق اس کی شناخت نہیں ہو سکی، پولیس مصروف کارروائی ہے۔ پھر ایک خبر ہے جی، اسپیشل برانچ کے آفیسر رانا محمد انوار کے والد محترم رانا محمد ارشد مبصر عدالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کو ایک بڑے جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کے آبائی چک نمبر 300 جیم بے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جناب انچارج اسپیشل برانچ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسن محمود ہارون سمیت ضلع بھر سے افسران و اہلکاران اور معاہدین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نامعلوم چور نے شاپنگ کے لیے شہر آئی خاتون کا پرس چوری کر لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ چک نمبر 158 کہ محمد سرفراز نے تھانہ سٹی گوجرا میں مقدمہ درج کرایا کہ اس کی بیوی مسجد والی گلی گوجرا میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی کہ اس دوران نامعلوم چور نے اس کا پرس چوری کر لیا، جس میں طلائی بالیاں، نقدی اور قیمتی موبائل کل مالیت 2,21,000 روپے موجود تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ گوجرا سے ایک اور خبر ہے جی، پولیس نے دوران گشت بھاری مقدار میں شراب چرس برآمد کر لی۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے جنگ روڈ علی اصغر پارک کے قریب شاہد مسیح کو قابو کر کے اس کے قبضہ سے 1560 گرام چرس، جبکہ کبوترہ والا قبرستان کے قریب سے انیل مسیح کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 110 لیٹر شراب جو ہے وہ برآمد کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف جو الگ الگ مقدمات جو ہے وہ درج ہے۔ اس کے بعد جو ہے گوجرا سے ایک اور خبر ہے جی، سلنڈروں کی غیر قانونی سرے عام ری فلنگ کرنے والے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے چک نمبر 338 جیم بے کا صبغت اللہ اپنی دکان میں سلنڈروں کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے میں مصروف تھا کہ پولیس نے رنگے ہاتھوں قابو کر لیا، جبکہ چک نمبر 337 جیم بے محمد وقاص اپنی دکان پر سرے عام سلنڈروں کی ری فلنگ کر رہا تھا کہ پولیس نے چھاپہ مار کر اسے بھی گرفتار کر لیا اور ملزمان کے قبضہ سے آلات ری فلنگ اور سلنڈر وغیرہ برآمد کر کے قبضہ میں لے لیے۔ تھانہ نواں لاہور پولیس نے الگ الگ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آخری خبر ہے جناب معزز ناظرین، گوجرا کیری ڈبہ سوار مسلح افراد سودا صرف لانے 2 شیزہ کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ چک نمبر 91 جیم بے کے عباس علی نے تھانہ صدر گوجرا میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے موقع اختیار کیا ہے کہ اس کی 17 سالہ بیٹی آمنہ بی بی قریب دکان پر سودا سلف جو ہے وہ لینے کے لیے گئی، لینے کی غرض سے گئی، جسے راستہ میں رضوان وغیرہ اسلحہ سے مسلح کیری ڈبہ سوار 5 افراد زبردستی کر لیا اسے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے
ملزمان اور مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا خصوصی بلیٹن تھا یہ ضلع ٹوبہ سے متعلقہ جو تحصیل ہے ان کی خبر جو ہے ہمیں روز جو ہے وہ ان پہ پہنچتی ہے، اور پولیس کے جو ہے وہ کی طرف سے تو ایک ہمارے دوست ہیں حجی صادق صاحب، وہ جو ہے کور کرتے ہیں اس کو گوجرا کو، تو وہ پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ خصوصی بلیٹن جو ہے وہ آپ کی خدمت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور جنہوں نے پہلے کیا ہے ان کا ممنون ہوں، تہ دل سے ان کا بہت شکریہ، اور مزید اس کو شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ دبا دیا کریں، کیونکہ آپ کا کوئی خرچہ تو آتا نہیں ہے، لیکن آپ کا تعاون جو ہے وہ سدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ شیئر کرنے سے یہ جو ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اور آپ کی آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تعاون کتنا کرتے ہیں، تو جب بھی اس کو شیئر کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اور کمنٹس بھی دیں گے، اور ضرور ان خبروں کے بارے میں کمنٹس کیجیے، رائے بھی دیجیے، بے شک تنقید کیجیے، تاکہ اسی طریقے سے جو ہے ہم اس کی پالیسی جو ہے مرتب کر سکیں۔ آواز خلق نکالہ اقدار کیجیے، بابر صدیق چھاپا کو اجازت، اللہ حافظ، بہت شکریہ جی۔